بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ ہجرت کا 7واں سال۔ اس سے پہلے کے درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کے 7ویں سال میں بالکل اس کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر فتح کر لیا تھا۔ وہ خیبر جہاں کے سردار جنگ خندق کے ذمہ دار تھے، جن لوگوں نے مکمل اپنی طاقت، اپنا پیسہ، اپنے اختیارات استعمال کیے ہوئے تھے مسلمان یا اہل مدینہ کو برباد کرنے کے لیے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی اور جنگ خندق وہ مسلمانوں کے خلاف آخری طاقتور کوشش تھی جو ناکام ہو گئی، اور اس کے بعد سے مسلمانوں کا عروج شروع ہوا، کافروں کا زوال اور مسلمانوں کا عروج۔ اس لیے کہتے کہ زندگی میں عروج و زوال یہ چلتا رہتا ہے۔ آج آپ طاقتور ہیں تو اپنی طاقت کا صحیح استعمال کیجئے، ورنہ اس طاقت کو زوال آئے گا، پھر کوئی دوسرا طاقتور بنے گا۔ تو کفار مکہ نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا اور جنگ خندق کے وقت میں ان کا زوال شروع ہوا۔ اس زوال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال خواب دیکھتے ہیں، عمرے کے لیے حدیبیہ تک پہنچتے ہیں، لیکن حدیبیہ میں کفار مکہ نے آپ کو روک لیا، عمرہ کرنے تو نہیں دیا، لیکن یہ عہد کر لیا کہ آئندہ سال آ جائیے، مکہ مکرمہ میں آپ داخل ہوں گے اور ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ اور آج سے ہم آپس میں یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم آئندہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ بندی کے معاہدے سے مکہ والوں کی طرف سے بالکل مطمئن ہو گئے، بالکل مطمئن ہو گئے۔ مدینہ سے مکہ جنوب میں ہے، جنوب کا مطلب ساؤتھ میں، اور اب باری تھی مدینہ سے شمال کی طرف رہنے والوں کی۔ ابھی تک صرف مدینہ کے جنوب کی طرف کاروائیاں ہو رہی تھی، کیونکہ مدینہ کے جنوب والے ہی مسلمانوں کو پریشان کر رہے تھے۔ لیکن خندق کے موقع پر مدینہ کے شمال میں، نارتھ میں رہنے والے خیبر والوں نے سازش کی تھی، ان کی سازش کا پردہ فاش ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 7ویں سال ماہ محرم میں مدینہ کے شمال کی طرف خیبر میں جاتے ہیں، اور پھر یہودی جو صرف سازش کرتے ہوتے تھے، اب آمنا سامنا جب ہوا تب انہوں نے شکست کھائی۔ جیسے آمنا سامنا ہوا ان کی شکست ہو گئی، اور ایسی شکست ہو گئی کہ پھر وہ کہیں کے بھی نہیں رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں پھر مسلمانوں کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا کہ سازشیں کرنا، ہمیشہ پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے رہنا،
کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے رہنا یہ کبھی بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، سازش کرتے ہیں، دوسروں کی بربادی کی تمنائیں کرتے ہیں، انہیں یاد رکھ لینا چاہیے کہ ایک دن بربادی آپ کے دروازے پر دستک دے گی۔ آپ دوسروں کی بربادی چاہتے ہو، ایک دن بربادی آپ کی اپنی ہوگی۔ اور یہی پیغام ملا خیبر والوں کو۔ خیبر والے جو مدینہ برباد کرنا چاہتے تھے، اب اپنی آنکھوں سے وہ خیبر کو برباد دیکھ رہے تھے۔ مدینے کی بربادی کی صرف وہ تمنا رہ گئی، اور خیبر کی بربادی ایک حقیقت بن گئی ان کی آنکھوں کے سامنے۔ اور اس وقت وہ خون کے آنسو رونے لگے، معافی مانگنے لگے، بھیک مانگنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے رحمت للعالمین، اے محمد بن عبداللہ، اللہ کے رسول، ہم پر رحم کیجئے، ہم پر رحم کیجئے، ہمارے بیوی پر، ہمارے بچوں پر رحم کیجئے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو لے کر ہم کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمیں یہیں رہنے دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کر دیا، ان پر رحم کا اعلان کر دیا گیا، اور انہیں خیبر میں ہی رہنے کی اجازت دی گئی۔ مگر پہلے کا رہنا اور اب کا رہنا دونوں میں فرق تھا۔ جب وہ پہلے خیبر میں رہتے تھے تو خیبر کے مالک کی حیثیت سے، اور اب جب خیبر میں رہ رہے ہیں تو خیبر میں کرایہ دار کی حیثیت سے، کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ بس جنگ نے ان کی زندگی کو پلٹ دیا، عزت سے ذلت کی کھائی میں ان کو لا کر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے دوسروں کی بربادی چاہی تھی۔ اسی لیے زندگی میں کبھی بھی کسی کی برائی نہیں چاہنی چاہیے، کسی کی بربادی کی تمنا نہیں کرنی چاہیے۔ تمنا ہم دوسروں کی بربادی کی کرتے ہیں، مگر بربادی ادھر تو نہیں جاتی، وہ راستہ بدل کر، یو ٹرن لے کر ہماری طرف آ جاتی ہے۔ وہ یو ٹرن لے لیتی اور وہ ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے۔ ہم چاہ رہے تھے ادھر، وہ آ گئی ہماری طرف۔ کیوں؟ کہ اس کو ہم ہی یاد کر رہے تھے، بربادی کی یاد ہم ہی کر رہے تھے ہمیشہ۔ تو بربادی کہتی ہے جب آپ ہی ہمیں بار بار یاد کرتے ہو تو ہم آپ ہی کے گھر رہیں گے۔ وہ سامنے والا تو یاد ہی نہیں کرتے ہم کو، تو جو ہمیں یاد نہ کرے ہم اس کے گھر میں کیوں جائیں؟ انہی کے گھر جائیں گے جو صبح شام دن رات ہماری یاد میں لگا رہتا ہے۔ تو جو ہماری یاد میں لگا رہتا ہے، ہمیں انہی سے محبت ہے، ہم انہی کے گھر میں رہیں گے۔ تو ایسے خیبر برباد ہوا تھا۔ طے یہ ہوا کہ خیبر کے یہودی خیبر میں رہیں گے، اور وہاں جو کھجوروں کی پیداوار ہے اس کا آدھا حصہ خیبر کے یہودیوں کو ملے گا، اور آدھا حصہ مدینہ کے مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اب وہ اپنے ہی زمین پر مزدور کی طرح تھے، اور زمین کے مالک ہو گئے تھے مسلمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بہت بڑی فتح کے بعد مدینہ منورہ کی طرف واپس آ رہے تھے۔ تب
پھر آپ کے ساتھ ایک دھوکا ہو گیا. یہودی تو یہودی ہیں، امن میں ہو تب بھی دھوکا دیں گے، تکلیف اور پریشانی میں ہو تب بھی دھوکا دیں گے. اس کو کہتے ہیں کہ یہ سانپ کے جیسے ہیں. سانپ کو آپ کھلا چھوڑ دو، جنگل کا ہو، تو بھی وہ آپ کو ڈسے گا. اور اگر سانپ کو آپ نے پالا، دودھ پلایا، اس کے ساتھ رہنے لگے، تو یہ نہ سمجھنا کہ اب یہ ہمارا ہو گیا. آپ نے اسے دودھ پلایا تو بھی وہ آپ ہی کو ڈسے گا. وہ ڈسنا چھوڑتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا وہ طریقہ ہے، اس کی وہ عادت ہے. جو سامنے دکھائی دیتا ہے اسے ڈستا ہے. یہودیوں کا یہ حال ہے. یہودیوں سے امن کا معاہدہ کرو تو بھی دھوکہ دیتے ہیں، دشمنی رکھو تب بھی دھوکہ دیتے ہیں. ہر حالت میں وہ دھوکے باز ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں پر رحم کیا اور انہیں اچھی زندگی گزارنے کا موقع دے دیا. لیکن پھر ایک خاتون سامنے آئی، سلام بن مشکم کی بیوی، جس کا نام تھا زینب بنت حارث. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے کھانے کی دعوت دے دی. یہودی خاتون ہیں اور پیغمبر کو کھانے کی دعوت دے رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا یہودی ہے تو کیا ہوا، میری امت تو ہے، کفر پر ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے، آج نہیں کل مسلمان ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کی اس خاتون کی دعوت کو قبول کر لیا. خاتون نے یہ معلوم کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے ہیں، کون سی ڈش، کون سا کھانا، کون سی چیز انہیں سب سے زیادہ پسند ہے. تو انہیں پتا چلا کہ بکرے کے بازو کا جو حصہ ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند ہے. اس خاتون نے دسترخوان بچھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہی گوشت تیار کر کے رکھ دیا. آپ کے ساتھ میں ایک دوسرے صحابی بشر بن برا بن معرور، بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ دعوت میں شریک تھے. جیسے کھانا سامنے رکھا گیا، فوراً بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانا شروع کر دیا اور انہوں نے کھانا کھا بھی لیا، مطلب کہ لقمہ نگل لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی لقمہ اٹھا رہے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو خبر دی کہ اس گوشت میں زہر ہے، اسے نہ کھائیے. بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے منہ میں ڈال دیا تھا، ابھی نگلنے ہی والے تھے کہ آپ کو خبر ملی، آپ نے فوراً تھوک دیا، باہر نکال دیا. آپ نے اس خاتون کو بلایا، کہا آپ نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا؟ ہم نے تو آپ کی دلی تسلی کے لیے آپ کی دعوت قبول کی تھی. آپ نے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں سوچا؟ کیوں آپ ہم کو زہر کھلانا چاہتے تھے؟ ہم نے آپ کی قوم پر رحم کیا، انہیں اس شہر میں رہنے کا موقع دیا، کیا اس کا یہی صلہ ہے؟ یہودی خاتون نے کہا اے محمد،
صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ جاننا چاہتی تھی کہ آپ صرف مدینہ کے ایک بادشاہ ہو یا نبی ہو؟ اگر ایک بادشاہ ہوں گے تو آپ یہ زہر کھا لو گے اور آپ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اگر آپ نبی ہیں تو یہ زہر آپ کو نقصان نہیں کرے گا۔ تو نبی نے پوچھا، تم نے امتحان لینا چاہا تھا تو بتاؤ کیا نتیجہ نکلا؟ کہا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نبی ہو، نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نبی ہو، اگر نبی نہ ہوتے تو آپ کھا لیتے۔ یہودیوں کو نبی کی نبوت کی سچائی کا علم ہونے کے باوجود بھی ایمان لانا نہیں تھا، وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ انہیں پتا تھا یہ نبی ہیں، ان کی کتابوں میں یہ لکھا تھا، احمد، محمد، مکہ، آمینہ، عبداللہ، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کئی طرح کے اشارے موجود تھے ان کی کتابوں میں، وہ جانتے تھے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہاں اس خاتون کے سامنے بات صاف ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، اس کے باوجود نہ وہ ایمان لائی اور نہ وہ قوم جن پر آپ نے رحم کیا تھا وہ ایمان لائے۔ لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ ہو گیا، آپ نے تو خاتون کو معاف کر دیا، کہا ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں، آپ نے ہم کو دھوکہ دیا ہے، پھر بھی ہم آپ کو معاف کر رہے ہیں کیونکہ خیبر والوں نے ہم کو معاف کر دیا۔ آپ ایک خاتون ہیں، آپ نے بھی دھوکہ دیا، ہم آپ کو بھی معاف کر رہے ہیں۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کھا لیا تھا، لقمہ ان کے پیٹ میں چلا گیا تھا، زہر نے کام کرنا شروع کر دیا اور ایسے کام کیا کہ ان کا کام تمام ہو گیا۔ بشر بن برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اسی زہر کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو قاتل ثابت کیا کہ اس نے بشر بن برا بن معرور کو زہر دے کر قتل کیا ہے، کیونکہ یہ زہر دے کر قتل کرنا ہی تھا، لہذا قتل کے بدلے اسلامی قانون کے مطابق اس خاتون کو قتل کر دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر سے کامیاب ہو کر نکلے تو خیبر سے مشرق میں ایک اور زمین تھی جس کو فدق کہا جاتا ہے۔ فدق کے علاقے میں یہود آباد تھے، وہ بھی ایک سرسبز زمین تھی جہاں کھجوروں کے باغات ہوا کرتے تھے خیبر کی طرح، لیکن خیبر کے مقابلے میں چھوٹا علاقہ تھا۔ فدق والوں کو پتا چلا کہ خیبر کے یہودی ہار گئے، شکست کھا گئے اور ان کا بہت برا حال ہوا ہے، 93 یہودی مارے گئے ہیں۔ فدق والوں کو ڈر لگنے لگا کہ جب خیبر میں ہماری تعداد زیادہ تھی تو وہاں کے لوگ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے تو ہم کہاں سے کر سکیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق کی طرف چلنے کا حکم دے دیا۔ فدق والے گھبرا کر نبی کے دربار میں حاضر ہو گئے، کہنے لگے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، برائے کرم آپ ہم پر حملہ مت کیجیے، دھوکے باز تو ہم بھی ہیں، گناہ تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے، لیکن ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم پر رحم کیجیے، اور جیسے آپ نے خیبر والوں کو رہنے کا موقع دیا ہے ایسے ہمیں بھی رہنے دیجیے۔
ہم بھی یہیں رہیں گے، ہمیں یہاں سے نہ نکالیے، یہاں کی جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کا آدھا حصہ ہم مدینہ پہنچائیں گے اور آدھا حصہ ہم اپنی زندگی گزارنے کے لیے رکھ لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق والوں کے لیے بھی وہی اعلان کر دیا۔ اس طرح سے فدق کا علاقہ بھی فتح ہو گیا بغیر جنگ کے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ خیبر کی زمین بہت بڑی تھی، وہ مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی، اور فدق کی زمین جو چھوٹی سی تھی اسے اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیویوں کے لیے، اپنے چچرے بھائیوں کے لیے، چچا کے بچوں کے لیے، اور اسی طرح سے دیگر آپ کے خاندان کے لیے، ان سب کے لیے اسے خاص کر لیا کہ میرے گھرانے کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ محتاج نہ ہوں، انہیں کھانے پینے کی ضرورت ہو، ان کی ضروریات ہم فدق کی زمین سے پوری کریں گے۔ اس طرح سے فدق یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حق بن گیا، اور خیبر کی باقی زمین وہ سب باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے درمیان میں تقسیم کر دی گئی۔ اس طرح سے ہجرت کا 7واں سال، انتہائی کامیابی والا سال، اس سال آپ مکہ کے اندر بھی داخل ہوئے، عمرہ کر کے بھی آ گئے، اور اس سال آپ نے خیبر اور فدق فتح بھی کر لیا، جنوب بھی اور شمال بھی۔ جنوب میں آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر گئے 2000 کی تعداد میں، کفار مکہ نے کچھ نہیں کہا، اس کا مطلب وہ ڈر گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے، اب ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی، نہ پیسہ تھا، نہ قوت تھی، نہ افراد تھے، اور نہ ہمت تھی، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اور ادھر شمال میں خیبر میں آنے کے بعد یہاں آپ نے ان کو بھی مغلوب کر دیا تھا، دونوں کو یہ پیغام مل گیا، اہل مکہ عرب قبائل خواہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور حملے کرتے تھے۔ حملہ کرنے کے لیے بھی طاقت چاہیے، پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، وقت بھی دینا پڑتا ہے، دلوں میں نفرتیں پالنی پڑتی ہیں، سازشیں کرنی پڑتی ہیں، اس سے بھی آدمی کی زندگی برباد ہوتی ہے، اور وہی برباد ہو گئے۔ خیبر والے سازشیں کرتے تھے، مکر و فریبی کرتے تھے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنا پیسہ لٹاتے تھے، پیسہ لٹ گیا، دولت برباد ہو گئی، ہتھیار تقسیم کرتے کرتے ہتھیار کم ہو گئے، اپنے آپ کو بھی محفوظ نہیں کر سکے۔ تو یہ مدینہ کے دو طرف کی دونوں قومیں ساری دنیا کے لیے عبرت کا سامان بن گئی۔ اس کے بعد ہجرت کا 8واں سال شروع ہوتا ہے، اور پھر خوشیوں میں دوبالا، زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، پریشانیوں کا جو زمانہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ جب انسان مصیبت میں، تکلیف میں صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مستقبل کو خوشحال بنا دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال صبر کیا، مدینہ آنے کے بعد بھی 5 سال تک صبر کرتے رہے، اور پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی میں ایسی تبدیلی لائی، ایسی خوشحالی لائی کہ
جتنے پریشانی والے سال گزرے تھے اب ان کا احساس بھی نہیں تھا. خوشیاں اتنی زیادہ آ گئی کہ وہ پریشانیاں، وہ کمزوریاں، وہ تکلیفیں اب وہ خود کمزور نظر آنے لگی ان اس خوشحالی کے سامنے، ان کامیابیوں کے سامنے. اس میں سے ایک بہت بڑی خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ابراہیم کی پیدائش. بیٹے ابراہیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماریا قبطیہ سے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام آپ نے ابراہیم کے نام پر رکھا، ابراہیم علیہ السلام. لیکن ابراہیم زیادہ دنوں باقی نہیں رہ سکے. اس کا ذکر آگے کے درس میں آئے گا. ہجرت کے 8ویں سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا. اور اس کے بعد مکہ کے بڑے بڑے سردار اسلام میں داخل ہو گئے، جیسے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ. یہ عثمان بن طلحہ جن کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، آج بھی انہی کے خاندان میں کعبے کی چابی ہے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مکہ کے بہت بڑے سردار تھے، بہت بڑا نام. ہند بنت عتبہ، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہند بنت عتبہ. یہ عتبہ کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، یہ دو بڑے بھائی، مکہ کے دو بڑے سردار جنہوں نے ساری زندگی ہمیشہ نبی کو نقصان پہنچایا ہے. عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ. تو باپ نے تو ساری زندگی اسلام کی مخالفت کی اور جنگ بدر میں قتل کر دیے گئے، اور بیٹی ہند ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی یہ اسلام قبول کرتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آج یہ نسل برائیوں پر ہے تو آئندہ کی نسل بھی برائی پر ہوگی. ایسا ضروری نہیں ہے کہ جیسا باپ ویسا بیٹا، جیسا باپ ویسا بیٹا. اور ایسا بھی ضروری نہیں ہے کہ بیٹا باپ سے 10 قدم آگے، نہیں. اس کی مثال اور ایک موجود ہے اس میں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اب مسلمان ہوئے. بیٹا پہلے دن اسلام قبول کرتا ہے اور باپ کو اسلام قبول کرنے کے لیے 13 سال اور یہ 8 سال، 13 اور 8، 21 سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے. ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ مسلمان ہو گئے. اسی طرح سے عمیر بن وہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب قتل کے لیے بھیجنے والے صفوان بن امیہ، جو عمیر بن وہب کے ذریعے نبی کو قتل کرنا چاہتے تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اور ایک شخص جو دوران طواف چھپ کر نبی کا قتل کرنا چاہتے تھے، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے. حدیبیہ کے مقام پر جو نبی سے معاہدہ کرنے کے لیے آئے تھے، سہیل بن عمرو جس نے کہا تھا میرے بیٹے ابو جندل کو واپس کیجئے، جو بیڑیوں سے جکڑا ہوا وہاں پر آئے تھے،
نبی نے کہا تھا نہیں ابھی تو معاہدہ پورا نہیں ہوا ہے، ان کو ہم لے جاتے ہیں۔ کہا نہیں، اگر نہیں دو گے تو معاہدہ ختم۔ نبی نے ابو جندل کو باپ کے حوالے کر دیا، باپ کفر پر تھا، اور یہی وہ باپ ہے سہیل بن عمرو جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا حدیبیہ سے واپس جاؤ، اس سال آپ کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ نبی نے مان لیا تھا۔ کسی نے کہا تھا کہ اگر مکے کا کوئی کافر مسلمان ہو کر مدینہ آئے تو اس کو واپس کر دو، لیکن مدینے کا کوئی آدمی ہمارے پاس مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ نبی نے کہا ٹھیک ہے مت کیجئے۔ یہ سہیل بن عمرو یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح سے ان کے دو بیٹے عبداللہ اور ابو جندل یہ پہلے ہی اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ ہجرت کا 8واں سال وہ تمام لوگ جو ایک زمانے تک نبی کی مخالفت کرتے رہے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مخالفت کرنے والوں میں کچھ ایسے نام تھے جن کا تو بدر میں انتقال ہو گیا، بدر میں قتل کر دیے گئے، جن کی موت کفر پر ہونی تھی وہ تو بدر میں چلے گئے، اور جن کی زندگی میں اسلام لکھا ہوا تھا وہ لڑتے رہے زندہ رہے، لڑتے رہے زندہ رہے، لڑتے رہے زندہ رہے۔ اللہ نے ان کو زندگی دی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے پھر وہ سارے منظر دیکھے، مسلمانوں کی کمزوری کا منظر بھی اور مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا منظر بھی۔ انہیں سمجھ آئی کہ جس کو ہم مٹانا چاہتے تھے وہ تو مٹنے والا نہیں ہے، کیونکہ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا۔ تب انہوں نے بھی اسلام کو دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار نبھایا۔ جو پہلے اسلام کو مٹانا چاہتے تھے خالد بن ولید، عمرو بن عاص، ابو سفیان، یہ بڑے بڑے نام بعد میں یہ اور ان کی اولادیں ساری دنیا میں اسلام کو پھیلانے، اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے بن گئے۔ ایک پیغام ہے یہ، آپ محنت کرتے رہو، آپ دعوت دیتے رہو، آج نہیں کل، یہ نہیں ان کی اولاد سدھرے گی، صحیح راہ پر آئے گی۔ امید ہمیشہ رکھنی چاہیے۔ بد سے بدتر انسان، برے سے برا انسان، گناہ میں ڈوبا ہوا انسان، جرائم میں ملوث انسان، اسلام سے حق سے کافی دور انسان، آپ سے اسلام سے انتہائی زیادہ نفرت کرنے والا انسان بھی ہو تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں اور ان کی خیر کی امید کرتے رہیں۔ اور یہی خیر کی امید نبی نے اس وقت کیا تھا جب آپ طائف سے واپس آ رہے تھے۔ پہاڑ کے فرشتے نے سلام کیا، السلام علیکم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے جواب دیا، پوچھا بولیے کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ بس آپ کی اجازت کا انتظار ہے، آپ کی اجازت لینے کے لیے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ لَإِنْ شِئْتَ لَأُطْبِقَ عَلَيْهِمْ الْأَخْشَبَيْنِ، اگر آپ کہہ دیں اس ظالم قوم کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں پہاڑ کا فرشتہ ہوں، یہ پہاڑوں کو چلانا اللہ تعالیٰ نے اس کی طاقت مجھے دی ہے، تو آپ کہہ دیں تو یہ ظالموں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پیس کر رکھ دوں۔ نبی نے کہا نہیں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، آپ کو پہاڑ کا فرشتہ بنایا، مجھے عالم کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اگر آج یہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں کوئی بات نہیں، بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم،
من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، مجھے امید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھرانے میں کل مسلمان پیدا کرے گا، یا تو یہ مسلمان بنیں گے، اگر یہ نہیں بن سکے تو ان کے بیٹے اکرمہ بنیں گے، ان کی بیٹی ہند بنے گی، اس طرح سے ابو لہب کی اولادیں بنے گی، ابو لہب کی اولاد مسلمان ہو گئی، ابو طالب کی اولاد مسلمان ہو گئی، ابو جہل کی اولادیں مسلمان ہو گئی، عتبہ اور شیبہ کی اولادیں مسلمان ہو گئی، اور ابو سفیان کا تو کیا کہنا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے گھرانے کے ساتھ اسلام میں داخل ہو گئے، جو جنگ خندق میں پورے مدینے کو تہس نہس کرنے کے لیے نکلے تھے، آج وہ اپنے پورے گھرانے کے ساتھ شان و شوکت سے اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ نبی نے کہا تھا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا، انہیں ختم نہیں کرنا ہے، میں انسانوں کے خاتمے کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے گھروں کو اسلام سے منور کرے گا۔ اور ہجرت کے 8ویں سال طائف سے واپسی کے وقت کی امید کی کرن، اس کا نتیجہ دکھائی دیا، اور ایسا ہی ہم سب کو بھی اپنے اطراف رہنے والے لوگوں سے امید رکھنا چاہیے، ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔